وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوات سیکھا کرو صلوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے اعتبار سے تمہیں سے کامل درجے کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایمان کے اعتبار سے تمہیں سے کامل درجے کا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. بہت سے موقعوں میں ہم بد اخلاق ہیں، بد اخلاقی نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں. بد اخلاق کا اللہ کی قدم سے کوئی نہیں. اس کے دوست نہیں دشمن زیادہ. آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے زیادہ اور کام کرتا ہے اس کے گروہ کرنے والے زیادہ. بد اخلاقی لوگ پیدا کرتی ہے. خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق محبت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے بات کی اچھے اخلاق اور بد اخلاق کی محبت کا 4 باتیں بیان کرتی. من اور تعالی جو تم سے تھوڑے دور سے جو من وقت ایسا ضرور کرے جاتی کرے دوسرے آپ واپسی من اور عمل کر جو تجھے لگے دور سے آتی علاقان کا جو ایسا تھوڑے اس کے کرے. اس میں دونوں چیزیں بیان ہو گئی. اس اخلاق کے وقت ایمان پر آتا رشتہ داری توڑنا بد اخلاقی ہے. تعلقات توڑنا بد اخلاقی ہے. جوڑنا اخلاق. ایک بد اخلاقی کا شکار جتنے مسلمان ہیں بڑی بڑی سے دشمنی کرتا ہے، بڑی بڑی سے توڑ چکا ہے، روٹی توڑ چکا ہے. ایک دفتر میں ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے سے توڑ چکے. سیکھنا پڑتا جوڑنا اچھے اخلاق توڑنا برے اخلاق. لئی سلوار سے علموں کا بھی حضور نے فرمایا جوڑنے والا وہ تو نہیں ہے جو بڑا سیکھتا ہو کہ تم اسے جوڑو تو وہ جوڑے، تم اسے توڑو تو وہ توڑے. یہ تو جوڑنے والا نہیں. ولكن الله بالذلة إذا قطعت رحمه فصلت.
اصل جوڑنے والا تو وہ ہے کہ کوئی اس سے رشتے داری توڑے تو وہ اس کو جوڑے، کوئی اس سے رشتے داری توڑے تو وہ اسے جوڑے۔ جوڑنے والے سب جوڑتے ہیں، توڑنے والے سے کون جوڑتا ہے؟ کمال اخلاق یہ ہے کہ توڑنے والے سے جوڑا ہے، اور توڑنے والا تو اخلاق ہے۔ ایمان پڑتا جوڑنا اچھے اخلاق ہے، توڑنا بد اخلاقی ہے۔ کئی والے اپنے بیٹوں کو ان کی لاپرواہی کی احتیاط کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے سے توڑا۔ یہ بات تھوڑا سا مذاق نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ جو والد اپنے بچوں کو آپ کرتا ہے، اپنے کسی بچے کو آپ کرتا ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی کام ہے۔ یہ بچے کے ساتھ میرا کوئی غلط نہیں، میں نے اس کو اپنی جگہ سے معلوم کیا تو خدا کرتا ہے کہ اس جگہ سے معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للرجال نصیب مما ترك الوالدان وللنساء نصیب مما ترك الوالدان مما قل منه او كثر نصیب موجود۔ ماں باپ اور قریب رشتہ جو کرتا چھوڑ کے جائے، بچوں کا بھی اس میں حصہ ہے، بچیوں کا بھی اس میں حصہ ہے، بچوں کا بھی اس میں حصہ ہے، بچیوں کا بھی تھوڑا ہو یا زیادہ نصیب ہوگا یہ اللہ کی طرف سے مقرر لیتا ہے۔ اللہ کے مقرر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ خدا کی مقابلہ میں خدا آئے، ماما باپ کی اولاد کو اپنے بچے بات کرے حرام نہیں، اور اس کا کرنا شریعت میں کوئی مقرر نہیں ہے۔ پاکستان کے انگریز کے قانون میں مقرر ہو تو ہو، لیکن یہ انگریز کا قانون خبر میں ایسا نہیں چھوڑا ہے، خبر میں ایسا نہیں چھوڑا یہاں چھوڑ جائے۔ اس لیے کہ یہاں انصاف نہیں، نہ انصافی، پیسے والے کے ساتھ عدالت ہے، پیسے والے کے ساتھ حکومت ہے، پیسے والے کے ساتھ اور پیسے والے کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ نہیں، بہت کم ہے۔ آپ کا مظلوم جوڑ رہے ہیں، جوڑنے لگے ایسے ہی لوگ سلام چھوڑ دیتے، یہ سلام چھوڑنا بد اخلاقی ہے۔ عجیب بات ہے، وہ آدمی جو مثال کے طور پر میرے سلام چھوڑتا ہے، اس کے سامنے کیا ہے اس کے سامنے بےعزتی آئے، اس کے سامنے غیر مسلم اور دین آئے، اسے السلام علیکم کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، اسے سلام نہیں چھوڑتا۔ سلام اسے چھوڑی تھی جو اللہ کا باقی ہے، اسے چھوڑی تھی جو اپنا ہے۔ کافروں کے مقابلہ میں سب تھے، آپس میں غلامگیر تھے۔ جو سلام چھوڑتا ہے اس میں غلامگیری کی ضرورت ہے، یہ پہلے انسانیت نہیں ہے، اس لیے انسانیت کون سے
بڑھ کے رہنا، اس کا نام ہے انسانیت۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ بادشاہی ہے جو انسانوں سے بھاگتا ہے اور انسانوں کو اپنے طریق کا نام تلاش نہیں کرتا۔ جو اسلام چھوڑتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اب برداشت نہیں کرتا دوسروں کو، برداشت نہ کرنے والے کون ہیں؟ جنگلی جانور، انسان کہتے ہیں جو توڑے اسے توڑنا برداشت کی ہے۔ کئی اولاد میں باپ مثال کے طور پر بیٹا ہے، اپنے باپ پر ایسا غصہ ہو گیا کہ باپ کی خدمت میں آنا، اس کو سب سے دیکھنا، اس کی خدمت کرنا سب چھوڑ دی، بیوی کو پہلے پر چھوڑ دی۔ یہ کوئی مخلاق نہیں، ہر مخلاق انسان ہے۔ ایمان کا جوڑنا خوش اخلاقی۔ ایک آدمی کی شادی میں تو اس کی وہ خوبصورت کی صورت، لیکن اس کی بیوی بدصورت، انتہائی بدصورت۔ بیوی نے ان سے پوچھا آپ نہ پیدا، اس نے کہا تینوں کے ساتھ تو ہر کوئی گزارا کرتا ہے، تینوں کے ساتھ تو ہر کوئی گزارا کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ بدصورتوں کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ یہ ایک ان پڑھ آدمی ہے جس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے۔ مال والے کے ساتھ تو ہر کوئی جڑتا ہے، کمال یہ ہے کہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ جڑتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑ جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ ایمان کا توڑنا بد اخلاقی ہے، اسے چھوڑ دو۔ لا تنزل رحمت على قوم فيهم واقع رحيم، اس قوم پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے جس قوم میں ایک بندہ ایسا ہو جس نے رشتہ داری کو اس قوم پر وہ ایک بندہ پوری قوم کی رحمت سے محرومی کرتا ہے، جو پوری قوم سے ایک اور جس نے رشتہ داری توڑ دی۔ کیسا منحوس آدمی ہے رشتہ داری توڑنے والا، کیسا منحوس آدمی کہ اس کی نحوست سے دوسرے کی رحمت سے سے معلوم۔ یہی تو بندے ہیں کہ یہ جب مرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو ان کی مرنے پر سکون آتا ہے۔ ضرور کی حدیث ہے مستریحاً اور مستراحاً، جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا یہ راحت پانے والا ہے کہ اسے دوسروں کو راحت دیجیے۔ دوسرا جنازہ گزرا تو بھی آپ نے یہ فرمایا یہ راحت پانے والا ہے کہ دوسروں کو اسے راحت دیجیے۔ آپ نے مطلب پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن يستريح في نصر الدنيا وهداها الى رحمة الله۔ اللہ کا مومن کامل جب فوت ہوتا ہے، اللہ کا مومن کامل بندہ جب فوت ہوتا ہے دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں سے جان چھڑا کے راحت میں پہنچ جاتا ہے۔ والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والثمار۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ، نافرمانی کا عادی بندہ، وہ جب مرتا ہے
شہروں کو سکون مل جاتا ہے، جانوروں کو سکون مل جاتا ہے، بندوں کو سکون مل جاتا ہے، درختوں کو سکون مل جاتا ہے۔ یعنی ایک نافرمان کی نحوست سے بڑھتی تھی اللہ کی اطاعت کی مخلوق پر، اور جب مرا تو نحوستیں رک گئی، اللہ کی مخلوق سکون میں۔ ہم ایسے تو مرے کہ جب ہم مرے تو ہمیں راحت ملے، نہ یہ کہ ہم مرے تو ہمارے مرنے سے لوگوں کو سکون ملے، کہیں شکر ہے مر گیا، شکر ہے مر گیا۔ آدمی مرے اس کے مرنے پر بیوی کے شکر ہے مر گیا، آدمی مرے اور اس کے مرنے پر اولاد سے شکر ہے مر گیا، آدمی مرے اور اس کے مرنے پر پڑوسی سے شکر ہے مر گیا، آدمی مرے اور اس کے مرنے پر پورے شہر والے ہیں شکر ہے کہ مر گیا۔ یہ کتنا منحوس انسان ہے، ہم کو جو ایسا منحوس نہ بنائے۔ یہ کون منحوس ہے؟ اللہ کا نافرمان، جو نافرمانی کا آدمی ہے، یہ اتنا منحوس ہے، اتنا منحوس ہے۔ یہ بھی اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے شخص کی نحوستیں جب اللہ کی کل مخلوق پر پڑتی ہیں تو کل اس نافرمان پر کتنی نحوستیں پڑتی ہوگی، جو مصدر نحوست ہے، جس سے ساری نحوستیں کہہ رہی اس پر جس کی وجہ سے ساری نحوستیں کہہ رہی تو اس پر کتنی نحوستیں کہتی ہوں۔ اب ایسے منحوس کروں کلو ہیں ہم کیا لوگ کرتے ہیں مشہور ہے، یہ حقیقت تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ کلو جس جگہ بیٹھ جائے باپ نگرانی ہو جاتی ہے۔ انسان جس جگہ جائے وہاں انسان کو بسنے ہی نہ دے، بڑا منحوس ہے۔ یہ الو ہے، الو کا پرتا ہے۔ ایسی نحوست کا سبب کی دشمن توڑنا بد اخلاقی ہے، جوڑنا اخلاق۔ حدیث بڑی نحوستی جیسے کے لیے رکھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، قال اطیعوا ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتصدروا اوراقا۔ اے منافقوں، یہ منافقوں کو فرمایا جا رہا ہے، سوچ لیں کہیں یہ دیکھتے ہمارے اندر اے منافقوں، تم سے تو یہی امید ہو سکتی ہے، تم سے تو یہی امید ہو سکتی ہے کہ اگر تم حکمران بنو، اگر تم حکمران بنو، اے منافقوں، اے منافقوں، اے منافقوں، پاکستان والے، سعودی عرب والے اور دوسرے اسلامی ممالک والے منافقوں، تم سے تو یہی امید ہو سکتی ہے کہ اگر تم حکومت پر آؤ تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور رشتداریوں کا لحاظ بھی نہیں۔ جو گناہ کو فروغ دیتا ہے تو ذاتی بیچارہ گناہ کو فروغ دیتا ہے، یہ ذاتی اللہ کی قسم گناہ زمین پر ہوتا ہے، گناہ زمین پر ہوتا ہے۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، اللہ نے زمین کو پاک بنایا، اللہ نے زمین کو ستھرا بنایا، تم اس میں فساد تو نہ پیدا کرو، تم اس میں فساد تو نہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، ان لوگوں پر خدا کی لعنت،
جو مسافر جاتے ہیں اور رشتے داریاں توڑتے ہیں، یہ لوگ مطلب کی لعنت، یہ لعنت کے مستحق ہو کر ملعون بنتے ہیں، ایسے جیسے شیطان ملعون ہے، یہ ملعون بنتے ہیں ایسے کیا کون سے والے لوگ جو زمین میں اللہ کی نافرمانی احساتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور رشتے داریاں توڑتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی ملعون انسان، ملعون انسان، ملعون لعنت اللہ ملعون لا يدخل الجنة قاطعا، جو تعلق اور رشتے داری کرے یہ وہی نہیں جائے گا، حضور فرماتے تو اس میں نہیں جائے گا، اس میں نہیں جائے گا، من قطع وعن من ظلمك، ظلم بد اخلاقی ہے، معاف کرنا اخلاق ہے، ظلم بد اخلاقی ہے، معاف کرنا اخلاق ہے، ظلم بد اخلاقی ہے، کثرت ہے ظالموں کی، ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق دبانا، دوسروں کے حقوق دبانا اس کا نام ہے ظلم، دوسروں کے حقوق دبانا اس کا نام ہے ظلم۔ میں زور سے نہیں بولتا، آپ لوگ سوچے میرے سے زور سے نہیں بولے گا، دوسروں کے حقوق دبانا ظلم ہے، اللہ کا حق دبائے ظالم ہے، بندوں کا حق دبائے ظالم، اللہ کا حق دبائے کیسے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم، یہ شرک کو بڑا ظلم کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کا حق اگاتے ہیں، اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، عبادت جو اللہ کا حق تھا انہوں نے دے دی، اور اللہ کا حق عبادت کا وہ الگ نہیں کیا، بتوں کو پوج رہے ہیں، درختوں کو پوج رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں اور اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے حق میں، اللہ کے حق کا نہیں، اللہ کا حق دبا، بندوں کا حق دبانا آپ میں، بیوی آئی سب سے پہلے حق مار معاف کر دیا، حق مار بیس حق مار نہ دینے والے ظالم، زبردستی سے معاف کرانے والے ظالم، اور زبردستی سے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میرے ساتھ قرآن رکھ دو، بیوی کا حق مار معاف کر دیا بالکل نہیں ہے، کیا یہ تحریات دیں گے؟ جب نیت ادا کرنے کی نہیں ہے تو دینے کی توفیق بھی نہیں، اور یوں مر جائے گا بیوی کا حق دبا کے، اور بیوی کا حق دبا کے، حق مار والا حق دبا کے آدمی جائے گا اور نیت ادا کرنے کی نہ ہوگی تو قیامت کے دن زانی ہوگا کھڑا ہوگا حضور کے لیے، قیامت کے دن زانی کے حکم میں ہو کر کھڑا ہوگا حضور کی۔ آج کل تو جناب کو بڑی بھی سمجھتے اور حکومت کی طرف سے سمجھایا اور منوایا جا رہا ہے زنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو زبردستی سے زنا کرو تو گناہ، اور عورت اور مرد اپنی سے راضی ہو جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ایک بات سنی ہے اس عمر کے دوران، اللہ عالم کیا حقیقت ہے کہ اس حکومت نے قانون بنا لیا ہے لیکن اس قانون کو شو نہیں کر رہے، ظاہر نہیں کر رہے، کیا قانون بنا ہے
یہ قانون بنایا ہے کہ جس طرح مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے یا بچہ عورت بھی کئی عورتوں سے شادی کر سکتی ہے قانون، لیکن اس قانون کو فی الحال انہوں نے نہیں کیا، ورنہ عالم اگر یہ خبر سچی ہو تو یہ منحوس نہیں رہتے۔ جو بغیرت ہوتا ہے وہ آتے جاتا ہے، جو بغیرت ہوتا ہے وہ آتے جاتا ہے۔ بغیرت آپ سمجھتے ہوں، جو اپنی بیوی کو استعمال کرنے دیتا ہو، دوسروں کو استعمال کرنے دیتا ہو، استعمال کرو، میری بیوی کو استعمال کرو۔ کئی ممالک میں بیٹی پیش کرتے ہیں اپنے دوست آنے والے کو، بیٹی پیش کرتے ہیں، وہ تو ہے مسلموں کی بات ہے، مسلمان کا کیا بات ہے؟ اپنے کو مسلمان کہنے والے منافق اور پکے منافق نہیں ہے جو کرنے کے انداز سے ہمارے مسلم ہوئے ہیں، اللہ کی منصوبوں کو ناکام نہ کرا، اللہ کی منحوسوں سے ہمارے ملک کو فرق۔ یاد رکھو حکومت میں اوپر ترقی اسی کی ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے، جو پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات اوپر کی وجہ سے دیوبندی کو نہیں دیتے کیونکہ دیوبندی میں رحمت چاہتے ہیں، ان کو نہیں دیتے اوپر کے ہوتے، مولانا کو نہیں دیتے تھے، اور کئی یہ پی ابھی خدا کرے گے کئی پیٹ والے یہ کہتے ہیں مولانا اقتدار کے لیے لڑتے ہیں۔ اچھا، جب تیری بیوی کئی جگہوں پر شادی کر سکے تیرے لیے مولانا لڑے گا، تیرے لیے مولانا لڑے گا، تیرے لیے مولانا لڑے گا، یہ علماء لڑیں گے، یہی والے نہیں لڑیں گے، وہ تو کریں گے کہ اپنی بیوی کئی جگہوں پر جانے دے، وہ تیری بھی ہے اور دوسروں کی بھی ہے۔ یہ تو قانون پیچھے میں نے سنا دیا کہ بیٹی اگر نکاح کی بات کی جائے کسی کے نہ چلے جائے، وہ آدھی رات کو آئے چاہے صبح کو آئے، باپ اسے نہیں پوچھ سکتا گرت رہی تھی نہیں پوچھے گا تو باپ مجرم ہے، یہ قانون تو بن چکا، پوچھے گا تو باپ مجرم، اور اس باپ مجرم کو اس پوچھنے پر سزا یہ ملے گی کہ اگر بیٹی نے مقدمہ کر دیا تو باپ کو گھر سے نکال دیجیے کہ جس گھر میں تیری یہ بیٹی رہتی ہے، جس گھر میں تیرے یہ بیٹے رہتے ہیں، تیرا یہ گھر میں کوئی تعلق نہیں، جاؤ، وہ کہاں جائے؟ یہ قانون بنائے، قانون بنائے تو نور الحق قادری کو کون سا اسلام نظر آتا ہے، کون سی ریاست ہے مدینہ نظر آتی ہے؟ حقوق الشریعہ حضور کی حدیث ہے، حقوق الشریعہ یومی و یوسم، جب کسی شے سے تیری محبت ہو جائے تو وہ محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی، جب پیسے کے ساتھ تیری محبت ہو جائے تو یہ پیسہ تجھے اندھا کر دے گا، بہرا کر دے گا۔ جب اقتدار سے تجھے محبت ہو جائے تو یہ اقتدار تجھے اندھا اور بہرا کر دے گا، عوام ذلیل ہو رہی ہوگی اور صاحب اقتدار کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ صورت کا حال ایسا کا نام رکھنے کا موقع صورت کا حال سے وزیر اعلیٰ نے بیان کیا تھا کہ میں کرتا ہوں، میرے صوبے میں کوئی غریب دکھا دو میں نہیں کرتا ہوں،
لگتا ہے کہ اس کو اپنا صوبہ، وہ اپنا محل اور اپنا گھر نکلتا کہ میرا جو محل ہے اور میرا جو گھر ہے یہ مقدار ہے، دکھاؤ تو اس میں جو غریب ہے کر دیا صوبے میں مجھے غریب دکھاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج تیری گوبر میں عوام کا پتہ ہی نہیں ہے گدوں کی کلائی ذرا عوام سے باہر آ کر پوچھ کر لے کام سے کام کر ظلم بندوں کے حقوق گزارے کرتے۔ میں نے بیوی کی بات کی تھی، جب آسمان کی بات کر یہ کوئی آسمان سے آگے چلی گئی، بیوی کا حق مند لگا ہے۔ اور میں عرض کروں دینی سفر یا دنیاوی سفر، سال 2 سال 4 سال کے لیے بیرون ملک سفر کر کے رہنا اور بیوی یہاں ہو، یہ دینی سفر کرنے والا ہو یا دنیاوی سفر کرنے والا ہو، یہ بیوی کے حق میں ظالم پکڑا جائے، چاہے جہاد کو نکلے، چاہے تبلیغ کو نکلے، چاہے پیسہ کمانے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ پکڑا جائے گا۔ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ بیوی سے الگ رہنا بیوی کی اجازت سے جائے اور اس کی اجازت کے بغیر الگ رہنا عدالت عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عدالت عمر کا فیصلہ ہے جس طرح بھی جاؤ دیکھ کے لے جاؤ یا دنیا کے اس کی اجازت سے جائے ہے بھائی، اس کی اجازت سے۔ پھر آپ کہیں گے کہ دلیل والے سال لگاتے ہیں، وہ اپنے گھر کا ماحول بنائے، اپنی بیوی کا مزاج اور ذوق اور شوق بنائے، اپنی بیوی کو دیندار بنائے، 30 سال کی ہے یا پھر شادی سے پہلے جائے، شادی سے پہلے ٹھیک بیوی کو دیندار بنائے، بیوی وہ حضرت حاجرہ جیسی پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہدایت کرتی ہے، بیوی کو ایسی ہوتی آدمی سال لگائے گا کہ 2 سال لگائے گا یا 4 سال لگائے گا، دین کے لیے یا دنیا کے لیے، اس کی پیچھے عزت محفوظ نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے دیوبندی اسپیکر ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ نام دیوبندی اسپیکر ایسے ہی بول سکتا نہیں، اور کوئی دیوبندی اسپیکر کو یہاں سے کھینچ لے جاتا ہے، دیکھ لو ان کو چوری کرنے والوں کو یہی اسپیکر کا ہو میں نظر آتا ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں تو سبھی کتنے ہزار میں خدا کمبری کا اندر سے اٹھی ہے، اندر سے چاہے پیسہ سب دیکھو بات کی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے تیسرے جگہ بھی انتظامیہ سے کہا کوئی انتظامیہ کا فرق یہاں ہے، خدا کے لیے پولیس کا ہے تو عوام دوست پولیس بنو تو صحیح کے بالکل بنا، پولیس کا ہے تو عوام دوست پولیس بنو تو صحیح کے بالکل بنا، دوستی کے بجائے تم دشمنی کرو، تم اپنی قوم کو حفاظت نہ دے سکو، فوج کا ہے تو تم کی طرح دیکھو، ملک میں ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہو، یہ بھی اندرونی معاملات ہیں، ڈاکے کر رہا ہوں اور یہ صرف یہاں نہیں ہے پورے ملک میں کر رہا ہوں۔ اللہ ذرا مہربانی کرو قوم پر ترس کھاؤ، ظلم حدیث کوئی نہیں ہوتی، کیا کرو اللہ تعالیٰ ہماری آج کی
معافی بیان کرنا سے کیا ہوگا؟ جوڑو یہ اچھے اخلاق ہے، توڑو یہ برا برے اخلاق، توڑو نہیں جوڑو۔ دوسرا ظلم نہ کرو، ظلم برا برا اخلاق۔ معاف کرو، کسی صورت جیسی کی معاف کرو، یہ اچھے اخلاق، لیکن معاف کرنا میں بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو